بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے ہم استغفار کافی ٹائم سے کر رہے ہیں مگر فائدہ نہیں ہو رہا، اب بھی پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، مصائب و آلام سے نجات نہیں مل رہی، جبکہ ہم نے سنا ہے کہ استغفار کرنے سے زندگی آسان ہو جاتی ہے اور غموں پریشانیوں سے نجات مل جاتی ہے، مگر ہمارے کیس میں ایسا نہیں ہے، ہم استغفار کے بعد بھی پریشان ہیں۔ اگر ایک جملے میں ان کا دکھ سناؤں تو وہ کہتے ہیں کہ استغفار ہمارے لیے کارگر کیوں نہیں ہوتا۔ آج ہم ایک تشویش کا ازالہ کر رہے ہیں جو آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے۔ آپ طویل عرصے سے استغفار کر رہے ہیں، پھر بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے مسائل حل نہیں ہو رہے اور آپ کی پریشانیاں دور نہیں ہو رہی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ استغفار جو آسانیاں اور راحت لانے والا سمجھا جاتا ہے، آپ کے لیے کام کیوں نہیں کر رہا، کارگر ثابت کیوں نہیں ہو رہا۔ آئیے اس اہم موضوع پر غور کریں اور اس کے پیچھے کی اصل وجوہات سے پردہ اٹھائیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ استغفار کا اصل مطلب کیا ہے۔ کافی مرتبہ بتا چکا ہوں، استغفار صرف استغفر اللہ کے الفاظ ادا کرنے کا نام نہیں ہے، اس کی حقیقت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ دلی توبہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف پلٹنے کے مخلصانہ ارادے کے بارے میں ہے۔ اس میں اپنی غلطیوں کو پہچاننا، پچھتاوا محسوس کرنا اور ان گناہوں کو دوبارہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرنا شامل ہے۔ جب ہم استغفار کرتے ہیں، اس کی برکات حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو پہچانیں، ہم نے جو غلطیاں کی ہیں ان سے پوری طرح آگاہ ہونا اور انہیں اپنے اور اللہ کے سامنے کھلے دل سے تسلیم کرنا، ندامت کا احساس ہونا شامل ہے۔ ندامت کا احساس استغفار کے اہم حصہ ہے۔ محض یہ جان لینا کافی نہیں ہے کہ ہم نے کچھ غلط کیا ہے، بلکہ ہمیں اپنے اعمال کے لیے حقیقی ندامت اور افسوس محسوس کرنا چاہیے۔ یہ جذباتی پہلو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کی سنگینی اور اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق پر ان کے اثرات کو صحیح معنوں میں سمجھتے ہیں۔ مزید برآں، استغفار میں ان گناہوں کو دوبارہ نہ کرنے کا پختہ عہد کرنا شامل ہے جن کا ہم سے صدور ہوا اور جس پر ہم توبہ کر رہے ہیں۔ مطلب ہماری توبہ اپنے رویے کو بدلنے اور دوبارہ انہی غلطیوں میں پڑنے سے بچنے کے پختہ عزم کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہ خود کو بہتر بنانے اور اپنے اعمال کو اسلام کی تعلیمات کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے لیے عملی اقدامات اٹھانے کے بارے میں ہے۔ استغفار ایک جامع عمل ہے جس میں غلطیوں کی پہچان، پچھتاوا اور خود کی تبدیلی کا پختہ عزم شامل ہے۔ بعض اوقات ہم استغفار کے کلمات تو کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے دل پوری طرح اس عمل میں مشغول نہیں ہوتے۔ اس بات پر غور کرنا ضروری ہے کہ کیا ہم واقعی اپنے اعمال پر ندامت محسوس کر رہے ہیں؟ کیا ہم سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں یا صرف خود کو تھکا رہے ہیں؟ یہ ایک اہم نکتہ ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اعمال کے پیچھے نیتوں کو جانتا ہے۔ حقیقی پچھتاوے اور تبدیلی کے ارادے کے بغیر محض استغفار کے الفاظ کہنا کافی نہیں ہے۔ سچا استغفار ہم سے اپنی غلطیوں پر ندامت کا گہرا احساس اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی مخلصانہ خواہش کا تقاضا کرتا ہے۔ یہاں ہمیں اپنے آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اپنے کیے پر واقعی نادم ہیں؟ کیا ہم اپنے گناہوں کے اثرات کو سمجھتے ہیں؟ اور کیا ہم اللہ کی رحمت حاصل کرنے کی شدید خواہش محسوس کرتے ہیں یا اپنے دل و دماغ کو صحیح معنوں میں مشغول کیے بغیر محض الفاظ کو معمول کے حصے کے طور پر دہرا رہے ہیں؟ سوچیں میرے پیارے دوستوں، اللہ سے معافی مانگنے میں اخلاص کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ جب ہم سچے دل سے استغفار کرتے ہیں، اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہیں اور تبدیلی کا عہد کرتے ہیں تو یہ عقیدت کے ایک نہایت طاقتور عمل بن جاتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم واقعی ندامت اور اپنے اعمال کو درست کرنے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے میں سنجیدہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری توبہ کے اخلاص سے بہت خوش ہوتا ہے۔ جب ہمارے دل استغفار میں پوری طرح مشغول ہوتے ہیں اور ہم سچے دل سے اس کی بخشش مانگتے ہیں تو وہ اپنی لامحدود رحمت اور بخشش کے ساتھ جواب دیتا ہے۔ واضح ہوا کہ اخلاص اس کی بخشش کی کلید ہے۔ ایک اور اہم پہلو مستقل مزاجی اور صبر ہے۔ پیارے دوستوں، استغفار صرف ایک دفعہ کا عمل نہیں ہے، یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ ہمیں اپنے گناہوں پر صبر کے ساتھ مسلسل استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ یاد رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے اور بعض اوقات ہم جس راحت کی تلاش میں ہوں وہ ہمارے ایمان اور استقامت کو جانچنے کے لیے تاخیر کا شکار ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار پر ثابت قدم رہے گا، ثابت قدم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا جس کی اس نے کبھی توقع ہی نہیں کی ہوگی۔ یہ بھی ضروری
ہے کہ ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں اور دیکھیں کہ آیا ہماری پریشانی میں کوئی اور عوامل کار فرما ہیں؟ کیا ہم اللہ اور اس کی مخلوق کے تئیں اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں؟ کیا ہم باقاعدگی سے نماز پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں؟ بعض اوقات ہمارے مسائل استغفار کے بعد بھی برقرار رہتے ہیں، کیونکہ ہماری زندگی میں ایسے شعبے ہوتے ہیں جن میں بہتری کی ضرورت ہوتی ہے۔ استغفار کو صالح زندگی گزارنے کے لیے ایک جامع نقطہ نظر کا حصہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہمیں اپنی بہتری کے لیے اللہ کے منصوبے پر مکمل بھروسہ رکھنا چاہیے۔ بعض اوقات ہمیں جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ تزکیے اور اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ ہم اپنی جدوجہد کے پیچھے حکمت نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہمیں یقین ہونا چاہیے، 100% ایمان ہو کہ اللہ جانتا ہے ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ جیسا کہ قرآنی آیت کا مفہوم ہے، شاید تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے اچھی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے استغفار ایک نہایت طاقتور عمل ہے، لیکن اسے اخلاص، مستقل مزاجی اور صبر کے ساتھ کیا جانا چاہیے۔ اپنے ارادوں پر غور کریں، صالح زندگی گزاریں اور اللہ کی حکمت پر مکمل بھروسہ رکھیں۔ آئیے ہم سب کوشش کریں کہ استغفار کو صرف ایک رسم نہیں بلکہ ایک دلی عبادت بنائیں۔ تمام تعریفیں صرف ایک اللہ ہی کے لیے ہے۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو توبہ کے لیے مخلص بنا اور ہمیں ہماری پریشانیوں اور مسائل سے نجات عطا فرما۔ آمین۔